اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَا مَنْ تَشَبَّسَ بِالْحُرِّيَّةِ مَعَ بَقَائِهِ عَلَى الْمِلْكِ كَالْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَإِنْ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهَا۔ کل غلام کی شرائط بتاتے ہوئے ہم نے 2 شرط کی طرف اشارہ کیا تھا۔ پہلی شرط کیا تھی؟ اسلام ہونا شرط ہے۔ جس غلام کو کفارے میں آزاد کرنا ہے وہ مسلمان ہونا چاہیے، اس کی تفصیلات بتا دیا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ وہ غلام جس کو راہ خدا میں آزاد کرنا ہے اس میں کچھ عیوب اور نقائص نہیں ہونا چاہے جس کی وجہ سے وہ بندہ خود بخود آزاد ہونے والا ہے، اس کی تفصیلات بھی بتا دیا۔ اور آخر میں اسی گفتگو کے ضمن میں کچھ مطالب رہ گئے تھے وہ پورا کر لیں گے، اس کے بعد اگلی شرط کی طرف آئیں گے، اس کا خلاصہ الگ بتانا پڑے گا۔ تو شہید ثانی نے فرمایا اگر کوئی غلام آزادی کے نزدیک ہو، من تشبث بالحریہ یعنی آزادی ہونے والا ہے لیکن ابھی آزاد نہیں ہے، جیسا کہ مثال دیا غلام مدبر یعنی جس غلام کو مولا نے اپنے بعد آزاد کرنے کا وعدہ کیا ہے، عبد مدبر۔ اور دوسری مثال ام ولد یعنی وہ کنیز جو مولا سے بچہ ہوا ہے۔ یہ دونوں کفارے کے طور پر آزاد کرنا درست ہے، اگرچہ ان کو بیچنا خریدنا یعنی خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے، اما کفارے میں آزاد کرنا درست ہے۔ اس کی وجہ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ ان کو بیچنا تو جائز نہیں ہوا، کفارے میں آزاد کرنا کیوں جائز ہوا؟ تو کہہ رہا ہے کہ چونکہ یہ لوگ کچھ عرصے بعد آزاد ہونا ہے تو ابھی قبل از وقت ان کو آزاد کرو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور پھر ایک مسئلہ جو اختلافی ہے وہ عبد مکاتب کے بارے میں ہے، یعنی وہ غلام جو اپنے مولا کے ساتھ آزادی کی قرارداد باندھ چکا ہے، مکاتب۔ اور مکاتب کے 2 قسم ہیں، مکاتب مشروط اور مکاتب مطلق۔ مکاتب مشروط وہ غلام ہے جو اپنے مولا کے ساتھ قرارداد باندھ کے وعدہ کیا ہے کہ اتنا پیسہ اگر ادا کرو گے تو تم آزاد ہو جاؤ گے، یہ مولا نے وعدہ کیا ہے، یعنی قرارداد باندھ کے معاہدہ کیا باقاعدہ۔ مکاتب کا اصل میں آپس میں انہوں نے خط و کتابت و تحریری وعدہ کیا ہے کہ فرض کرو مولا نے اس کو کہا کہ تم 10,000 روپیہ یا 10,000 دینار جو بھی ہو میرے حوالے کرو تو تم اس دن آزاد ہو جاؤ گے، یہ مکاتب مشروط ہے۔ مکاتب مطلق میں یہ ہوگا کہ غلام کو مولا نے یہ کہا ہے کہ تمہاری قیمت تو 10,000 ہے، اما جتنے پیسہ آپ دو گے تم آزاد ہوتے جاؤ گے۔ پہلے مشروط اور مطلق میں فرق سمجھ میں آنا چاہے تو مشروط میں یہ ہوا تھا کہ پورا 10,000 یعنی اس کی پوری قیمت مولا کے ہاتھ میں آنے تک وہ اس کا کچھ حصہ بھی آزاد نہیں ہوگا، یعنی جب پوری قیمت ہاتھ میں آ جائے گا تو آزاد ہوگا۔ مکاتب مطلق میں پوری قیمت 10,000 ہے، اما جتنا پیسہ ادا کرے گا اتنا ہی آزاد ہوگا۔ بطور مثال غلام نے 5,000 کما کے مولا کو دے دیا تو آدھا آزاد ہو جائے گا، اگر 8,000 اس نے ادا کیا تو جتنا 8,000 کا حصہ بنتا ہے اتنا آزاد ہوگا، اس کو کہتے ہیں مکاتب مطلق۔ اب مکاتب مشروط میں ہمارا گفتگو نہیں ہے، مکاتب مطلق میں بات ہے۔ تو اگر کسی غلام نے مولا کے ساتھ آزادی کے قرارداد باندھ چکا ہے اور ابھی تک پیسہ ادا نہیں کیا، کچھ بھی ادا نہیں کیا ہے، صرف قرارداد باندھ کے آپس میں وعدہ کیا ہے، تو یہ بھی کفارے میں آزاد کرنا درست ہے یا نہیں ہے، یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ اور مصنف نے یہاں کچھ نہیں کہا، بس یہ شہید ثانی نے قولان کہا، اس مسئلے میں 2 قول ہے، اور خود شہید ثانی فرماتے ہیں اس کا آزاد کرنا کافی ہونا لا یخلو من قوت، یہ آزاد ہونا ایک قوت اور طاقت سے خالی نہیں ہے، مطلب یہ مکاتب بھی
کفارے میں آزاد کر سکتے ہیں. لا یخلو من قوت، یہ قول قوت سے خالی نہیں ہے. یہ بات ختم. اس کے بعد دو ایسے غلام ہیں جن کو کفارے میں آزاد کرنا درست نہیں ہے. ان میں سے ایک غلام مرہون، وہ غلام جس کو رہن میں رکھا گیا ہو. رہن کسے کہتے ہیں؟ یہاں گروی کہتے ہیں. انسان اگر کسی سے قرض لینا ہے تو قرض دینے والا آپ سے کوئی چیز اپنے پاس رکھے گا، اس کو رہن کہتے ہیں عربی میں، اور اردو میں گروی کہتے ہیں. تو جب تک وہ قرض واپس نہ کرے وہ چیز جو ہے نا وہ اس کے پاس رہے گا، قرض دینے والے کے پاس. اگر بعد میں قرض ادا نہ کر سکے تو یہ چیز اس کو بیچ کر وہ اپنا قرض لے لے گا، اس کو رہن کہتے ہیں. تو اگر کسی غلام کو رہن میں رکھا ہے، مولا نے کسی سے قرض لیا، اس کے قرض کے بجائے رہن میں رکھا ہوا ہے، تو وہ غلام آزاد نہیں کر سکتے ہیں، کفارے میں آزاد نہیں کر سکتے ہیں. اگر مرتہن اجازت دے تو آزاد کر سکتے ہیں. مرتہن کون ہے؟ قرض دینے والا بندہ. چونکہ قرض دینے والے بندے کے پاس رہنا چاہیے نا غلام، چونکہ یہ قرض کا جو ہے گروی ہے. تو جب وہ قرض دینے والا مرتہن اجازت دے تو آزاد کر سکتا ہے، ورنہ نہیں کر سکتا. اور دوسرا غلام وہ غلام ہے جس کو کسی نے نذر کیا ہے. ایک غلام ہے جو راہ خدا میں آزاد کرنے کا نذر کیا ہے، یا صدقے کے طور پر دینے کا نذر کیا ہے. المنظور صدقہ، یعنی ایک دفعہ خود غلام کو آزاد کرنے کا نذر کیا، ایک دفعہ غلام کو بطور صدقہ کسی کو دینے کا نذر کیا یا آزاد کرنے کا نذر کیا. ان دونوں صورتوں میں بھی اس غلام کو کفارے کے طور پر آزاد کرنا درست نہیں ہے. اما یہاں شہید فرما رہے کہ جب نذر کرے تو نذر کی دو قسم ہے. نذر کی جو تفصیلات کتاب نذر میں، کتاب کفارات کے بعد آنے والا ہے. نذر ایک دفعہ نذر مطلق ہے، ایک دفعہ نذر معلق ہے، مشروط ہے. مثال کے طور پر کسی نے نذر اس طرح کیا کہ اگر خدا نے مجھے بیٹا دیا تو میں اپنے غلام کو آزاد کروں گا خدا کی راہ میں. یہ نذر کیا ہے؟ معلق ہے، مشروط ہے. کیونکہ اس نے نذر کو کس چیز کے ساتھ معلق کیا ہے؟ بیٹا ملنے کے ساتھ. اگر خدا نے اس کو بیٹا دیا یا فلان بیماری ٹھیک ہو جائے تو یہ کام کروں گا. اس کو نذر معلق کہتے ہیں یا نذر مشروط کہتے ہیں. تو ایک دفعہ نذر مطلق ہوتا ہے. نذر مطلق میں بطور مطلق کہتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں فلان چیز دے دوں گا نذر کے طور پر قربتاً اللہ. یہ نذر مطلق ہے، کسی شرط کے ساتھ مشروط نہیں ہے. تو بہرحال غلام آزاد کرنے کے نذر جیسے بھی ہو، مطلق کے طور پر ہو یا مشروط ہو، اور ابھی تک وہ شرط حاصل نہیں ہو گئی ہے، شرط حاصل نہیں ہو گئی ہے، تو پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ اس غلام کو کفارے کے طور پر آزاد نہیں کر سکتے ہیں. کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ کیونکہ غلام تو نذر میں آزاد کرنا ہے نا، نذر کے طور پر آزاد کرنا ہے یا نذر کے طور پر کسی کو دینا ہے. تو بہرحال وہ کفارے کے عنوان سے آزاد کرنا درست نہیں ہے. بس یہ غلام کی شرائط میں سے دوسری شرط یہاں تک مکمل ہو جائے گی. اس کی عبارت پڑھیں گے، اس کے بعد اگلی شرط کے لیے ہم الگ خلاصہ بتائیں گے اگر ضرورت محسوس ہو، کیونکہ خلاصہ زیادہ بتانے سے مطالب گڑبڑ ہو جائے گا، پھر سننے والا اور سمجھنے والے کے لیے مشکل ہو جائے گی. وَقَضَى مَن تَشَبَّسَ بِالْحُرِّيَّةِ، یہ کل عبارت تھوڑی سی پڑھ لیا تھا، اصل بحث مربوط یہی سے ہے، اسی لیے ہم اس عبارت کو دوبارہ پڑھ رہے ہیں. وَقَضَى کا مطلب یہ نہیں یجزی، کافی ہے، کفارے میں آزاد کرنا کافی ہے. مَن تَشَبَّسَ بِالْحُرِّيَّةِ، وہ غلام جو آزادی کے نزدیک ہو چکا ہے یا آزادی کے قریب ہے. تشبسہ کا اصلی معنی ہے چمٹنا یا پکڑ لینا، تو یہاں محاورے میں تو آزادی کو پکڑ لیا ہے، یہ تو معنی نہیں بنتا ہے نا اردو میں، اسی لیے ہم مفہوم کا ترجمہ کریں گے جو آزادی کے نزدیک ہو. مع بقائه علی الملک، اما فی الحال مولا کی ملکیت میں باقی ہے. مثال دیا، دو مثال. کل مدبری، جیسا کہ وہ غلام جو مدبر ہے، یعنی مولا نے اپنے بعد آزاد کرنے کا وعدہ کیا ہے. انت حر دبر وفاتی، مولا نے اس کو کہا
میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو. اس کو کہتے ہیں غلام مدبر. و ام الولدی، اور دوسری مثال ام ولد ہے، یعنی وہ کنیز ہے جو مولا سے بچہ دار ہوا ہے، بچہ پیدا ہوا ہے. وَإِن لَّمْ يَجُزْ بَيْعُهَا، اگرچہ ام ولد کو بیچنا جائز نہیں ہے، بیچنا جائز نہیں ہے. بیعہما ہے یا بیعہا ہے؟ ضمیر کیا ہے آپ کی کتاب میں جو لکھا ہوا ہے؟ وَإِن لَّمْ يَجُزْ بَيْعُهُمَا، ہا ہے، بس صرف ہا مؤنث ضمیر ہو تو ام ولد کی طرف لوٹاؤ، مدبر کو چھوڑ دیا ہے. ہاں ہا ہے تو ام ولد کی طرف پلٹتی ہے ضمیر. وَإِن لَّمْ يَجُزْ بَيْعُهَا، اگرچہ ام ولد کا بیچنا جائز نہیں ہے. لِجَوَازِ تَعْجِيلِ عِتْقِهَا، اب شہید ثانی مدبر اور ام ولد کفارے میں آزاد کرنا جائز ہونے کی وجہ بتا رہے. کیوں جائز ہے؟ کیونکہ اس ام ولد کا آزادی جلدی ہونا جائز ہے. لجواز تعجیل عتقها، ام ولد کی آزادی میں جلدی کرنا جائز ہے، چونکہ مولا کے مرنے کے بعد وہ تو خود بخود آزاد ہونے والی ہے. اب فرض کرو مولا 10 سال بعد مرنے والا ہے، 20 سال بعد مرنے والا ہے، تو ابھی سے آزاد کرو تو جلدی آزاد ہو گیا نا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اما بیچنا کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ بیچنے کی صورت میں مولا کے ہاتھ سے نکل کر کسی اور کی کنیز بن جائے گی، تو کسی اور کی کنیز بنے تو زندگی بھر پھر کنیز رہے گی، اس لیے اس کی حق تلفی ہوتی ہے، اس لیے بیچنا جائز نہیں ہے. اما آزاد کرنا جائز ہے. وفی اجزاء المکاتب الذی لم یتحرر منہ الشیء قولان، اور غلام مکاتب کے جائز ہونے میں، غلام مکاتب ابھی ہم نے وضاحت کیا کہ مولا کے ساتھ آزادی کا قرارداد بن چکا ہے، معاہدہ کیا ہے، تو اس غلام کو بھی کفارے میں آزاد کرنا درست ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں قولانی، 2 قول ہے. اما مکاتب میں سے الذی لم یتحرر منہ شیء، کہ وہ غلام جس سے ابھی کچھ بھی آزاد نہیں ہوا ہے، یہ مکاتب مطلق میں ہوگا. مکاتب مطلق میں چونکہ جتنا پیسہ دینا ہے اتنا آزاد ہونا ہے نا. اب مثال ہم نے دیا تھا ایک غلام کی قیمت 10,000 رکھا، اس کے بعد جتنا پیسہ دینا ہے وہ آزاد ہوتا جائے گا. اب فرض کرو 10,000 میں سے 1,000 دیا ہے تو 1,000 کی نسبت سے وہ آزاد شدہ ہے پہلے سے، ہاں آزاد ہو چکا ہے. تو آزاد جب ہوا ہے تو اس کو دوبارہ کفارے میں تو آزاد نہیں کر سکتے نا، اسی لیے شہید نے کہا صرف قرارداد تو باندھ لیا لیکن لم یتحرر منہ شیء، ابھی تک کچھ بھی آزاد نہیں ہوا ہے، تو اس غلام کو کفارے کے عنوان سے آزاد کرنا درست ہے. قولان، 2 قول ہے کہا. بعض نے کہا مکاتب کفارے میں آزاد کرنا ٹھیک ہے، جائز ہے، بعض نے کہا جائز نہیں ہے. شہید ثانی فرما رہے ہوا وَإِجْزَاؤُهُ لَا يَخْلُو مِنْ قُوَّةٍ، اور اس مکاتب کی آزادی کافی ہونا قوت سے خالی نہیں ہے، یعنی یہ کفارے میں آزاد کرنا درست ہے شہید ثانی کی نظر میں. دون المرہونی، اما غلام مرہون کفارے میں آزاد کرنا درست نہیں ہے. مرہون یعنی وہ غلام جو رہن میں رکھا ہو، گروی کے طور پر رکھا ہو. الا مع اجازت المرتہن، مگر مرتہن کی اجازت سے آزاد کر سکتے ہیں. مرتہن کون ہے پتہ چلا؟ مرتہن وہ شخص ہے جس سے قرض لیا ہے، یعنی قرض دینے والا بندہ. اب غلام اس کے پاس رہنا ہے جب تک قرض ادا نہ ہو. ابھی مرتہن کا ہے کہ چلو خیر ہے میں اجازت دیتا ہوں تم لے جا کے اس کو آزاد کرو، تو ٹھیک ہے، اگر مرتہن اجازت دے تو مسئلہ حل ہو جائے گا اور مولا اس کو کفارے میں آزاد کر سکتا ہے. والمنظور عتقه، یہ پہلے عبارت پر عطف، یعنی دون المنظور عتقه، یعنی اس غلام کے علاوہ جو جس کے آزاد ہونے کا نظر کیا ہے، کسی غلام کے آزاد کرنے کا نظر کیا، آزاد ہونے کا نہیں، آزاد کرنے کا نظر کیا ہو تو وہ بھی کفارے میں آزاد کرنا درست نہیں ہے.
والصدقۃ به یعنی ودون اسی پر عبارت پر عطف ہے دون المنظور عتقہ ودون المنظور الصدقہ به، وہ غلام بھی کفارے میں آزاد کرنا ٹھیک نہیں ہے جس کو صدقہ دینے کا نذر کیا ہے. ہاں وہ غلام جو راہ خدا میں صدقہ دینے کا نذر کیا ہے. وَإِن كَانَ مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ اگرچہ وہ نذر کسی شرط کے ساتھ معلق ہے، لم يحصل بعد یعنی ابھی تک وہ شرط حاصل نہیں ہوا ہے، تو اس غلام منظور کو بھی راہ خدا میں کفارے کے طور پر آزاد کرنا صحیح نہیں ہے. علی قول رجحہ المصنف فی الدروس، علی قول اس قول کی بنا پر رجحہ المصنف فی الدروس، اس قول کو مصنف نے کتاب دروس میں ترجیح دیا ہے. پس مصنف کی نظر میں غلام منظور کفارے کے طور پر ادا کرنا ٹھیک نہیں ہے. شہید ثانی نے مصنف کا قول نقل کیا ہے، اپنا فتویٰ نہیں بتایا. یہاں تک ایک دوسری شرط مکمل ہو گیا. ہاں غلام کی شرائط میں سے دوسری شرط یہاں تک مکمل ہو گئے. تیسری شرط یہاں سے شروع ہے والخلو عن العوض، یعنی مصنف کی عبارت سے مربوط کرو تو وَيُشْتَرَطُ فِيهَا الْإِسْلَامُ، عبارت یہاں سے مربوط ہے کہ جو غلام کفارے میں آزاد کرنا ہے اس میں پہلی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہونا چاہیے. دوسری شرط کیا کہا؟ وَالسَّلَامَةُ مِنَ الْعُيُوبِ الْمُوجِبَةِ لِلْعِتْقِ، ان برائیوں سے پاک ہونا چاہے، خالی ہونا چاہے جس کی وجہ سے وہ غلام خود بخود آزاد ہونے والا ہے. تیسری شرط یہ ہے والخلو عن العوض، غلام جب کفارے میں آزاد کرنا ہے تو اس کے بدلے میں عوض نہیں لینا چاہے، عوض سے خالی ہونا چاہیے. پس اس بنا پر اگر مولا نے بندے سے کہا تم تو کفارے میں آزاد کرتا ہوں، آپ کو آزادی مبارک ہو لیکن مجھے 1000 روپے دے دو، ہاں تو یہ 1000 روپے جب اس نے مانگا تو یہ آزادی صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں ہے؟ کیونکہ کفارے میں جب آزاد کرنا ہے تو قصد قربت کے ساتھ آزاد کرنا ہے، عبادت ہے، یہ عبادت ہے آزاد کرنا، اور عبادت جو فی سبیل اللہ انجام دیتے ہیں اس کا بدل نہیں لے سکتے ہیں. اس طرح کوئی یہ کہے کہ میں صبح کی 2 رکعت اپنی نماز پڑھتا ہوں تم مجھے اتنا پیسہ دے دو، صحیح ہے کیا؟ نہیں، کیونکہ صبح کی نماز پڑھنا انسان پر واجب ہے، عبادت ہے. ہاں تو دے دے تو صحیح ہے نا، کون دے گا بس صبح کی نماز پڑھنے کے لیے پیسہ. تو خلاصہ مثال دیا میں نے، تو یہ کفارے میں غلام آزاد کرنا قصد قربت کے ساتھ ہونا چاہیے. اگر پیسہ مانگے تو قصد قربت خالص نہیں ہوگی، یعنی ملاوٹ ہے، اپنے ذاتی مفاد اور مادی مفاد کے ساتھ مرکب ہو گیا، اس لیے آزادی درست نہیں ہے. اب کفارے میں آزاد کرنا درست تو نہیں ہے عوض کی صورت میں. اما یہاں پہ شہید ثانی نے ایک مسئلہ اٹھایا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اس طرح آزاد کرے تو کفارہ تو حساب نہیں ہوگا لیکن خود بخود آزاد ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ سوال اٹھایا. مولا نے اس طرح کہا بھائی آپ کو میں کفارے میں آزاد کرتا ہوں، آپ اتنا پیسہ مجھے دے دو، تو کفارہ تو حساب نہیں ہو جائے گا. سمجھ میں آیا؟ یہ بات یقینی ہے. اما بات یہ ہے کہ اس طرح کہنے سے یہ غلام خود بخود آزاد ہوگا یا نہیں ہوگا، کفارے کے علاوہ ویسے بھی آزادی اس کو ملے گی یا نہیں ملے گی. شہید کہہ رہے نظرون، اس میں 2 احتمال ہے، اور مصنف نے کتاب دروس میں آزادی واقع ہونے کے بارے میں یقین کیا ہے، یعنی فتویٰ دیا ہے کہ یہ آزاد ہوگا یعنی ویسے آزاد ہوگا، کفارے میں آزاد نہیں ہوگا. اچھا، اب یہاں پہ شہید ثانی نے اس مسئلے کو مزید طول دیا ہے، اور بھی صورتیں بتایا ہے. اگر کسی بندے نے کہا، مولا سے کہا کہ تم اپنا غلام کفارے میں آزاد کرو، میں آپ کو اتنا پیسہ دے دوں گا، تو آیا اس طرح وہ وعدہ کرے تو کفارے کے عنوان سے آزاد کرنا درست ہے یا نہیں؟ یہ سوال اٹھایا. ہاں سوال سمجھ میں آیا؟ اگر مولا سے کسی اور نے کہا، پہلا مسئلہ تو یہ تھا خود مولا نے پیسے کی شرط رکھا، وہ تو صحیح نہیں ہوا. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ کسی اور بندے نے مولا سے کہا آپ اپنے غلام کو اپنے کفارے میں آزاد کرو، میں آپ کو اتنا پیسہ دے دوں گا،
تو آیا اس طرح آزاد کرنا کفارے میں کافی ہوگا یا نہیں؟ تو شہید کہہ رہے کہ یہ بھی کافی نہیں ہوگا، وہ قضا کہہ رہے یہ بھی پہلے کی طرح ہے، چونکہ یہاں پہ بھی مولا نے پیسہ کمایا ہے، کفارے میں تو آزاد نہیں کیا بلکہ کسی سے پیسہ اس نے لیا ہے، اس لیے یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور تیسری صورت یہاں شہید ثانی نے یہ بتایا ہے کہ اگر کسی اور نے مولا سے کہا کہ تم اپنے غلام کو میری طرف سے آزاد کرو، میرے کفارے میں آپ کو اتنا پیسہ دے دوں گا، یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو یہ مسائل الگ الگ کرنا چاہے ورنہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ دیکھو یہاں پہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا غلام میرے کفارے میں آزاد کرو اور میں آپ کو اتنا پیسہ دے دوں گا، تو پہلے مسئلہ اور اس میں فرق پتہ چلا۔ پہلے مسئلے میں کسی نے کہا تھا کہ تم اپنے غلام کو تمہارے اپنے کفارے میں آزاد کرو، میں آپ کو پیسہ دے دوں گا۔ اگلے مسئلے میں دوسرا بندہ کہہ رہا ہے کہ مولا آپ اپنے غلام کو میرے کفارے میں آزاد کرو، میرے گردن پر کفارہ ہے، اس کے بدلے میں تم غلام آزاد کرو، میں آپ کو اتنا پیسہ دے دوں گا۔ تو یہ صحیح ہے یا نہیں؟ تو کہہ رہے شہید کہہ رہے یہ ٹھیک ہے۔ کیوں ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہاں پہ اصل میں معاملہ یہ ہوا ہے کہ جو پیسہ دینے کا وعدہ کیا ہے نا، وہ بندہ جو آدمی جس نے کہا ہے کہ تم اپنے غلام کو میری طرف سے آزاد کرو یعنی میرے کفارے میں آزاد کرو، تو حقیقت میں اس بندے نے مولا کو وکیل بنایا ہے اپنے کفارہ ادا کرنے میں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر اس معاملے کے اندر مزید دو اور معاملہ جو ہے ضمن میں آیا ہوا ہے۔ کس طرح ضمن میں آیا ہے؟ مطلب یہ ہوا ہے کہ دوسرے بندے نے غلام کو خرید لیا ہے، جب پیسہ دیتے ہیں تو مولا سے اس نے خرید لیا، اور خریدنے کے بعد آزاد کرنے کے لیے مولا کو وکیل بنایا ہے۔ ہاں، یہ دو تین معاملہ اس ضمن میں آ جائے گا۔ بس جب اس نے کہا میں آپ کو اتنا پیسہ دے دوں گا، تو مطلب یعنی یہ غلام مجھے بیچ دو، آپ میرے ملکیت میں آ جائے، اس کے بعد اس کو میرے کفارے میں آزاد کرنے کا تم وکیل ہو، تو یہاں پہ صورتحال یہ ہوگا، تو یہ غلام آزاد کرنا ٹھیک ہے اور کفارے میں آزاد ہوگا۔ اب نیت کس کی طرف سے ہونی چاہے؟ وکیل کی طرف سے نیت ہوگی، یعنی اب وکیل کون ہے پتہ ہے؟ یہاں مولا خود وکیل ہے، مولا نے اپنے غلام کو کسی اور کے ہاتھ میں بیچنا سے دکھائے گا، ہاں دوسرے شخص کے لیے، اور وہ دوسرے شخص کی طرف سے یہ آزاد کرے گا اور نیت کرے گا، اور یہ ملکیت ضروری ہے۔ شہید یہاں پہ آخر میں یہ کہا کہ ایک لحظے کے لیے یہ غلام اس دوسرے بندے کی ملکیت میں آنا ضروری ہے، ایک سیکنڈ کے لیے کیوں نہ ہو یہ غلام دوسرے بندے کے ملکیت میں آنا چاہے۔ کیوں آنا چاہے؟ کیونکہ مشہور حدیث ہے، پیغمبر نے فرمایا لا عتق الا فی ملکن، یعنی کوئی آزادی نہیں ہے مگر ملکیت میں آزادی ہے، یعنی کوئی بھی مولا اس غلام کو آزاد کر سکتا ہے جو اس کا مال ہو۔ اب یہاں پہ مولا اپنے غلام کو اپنا غلام بنا کے آزاد نہیں کر رہا ہے بلکہ کسی اور کا غلام بنا کے آزاد کر رہا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ یہ غلام ایک سیکنڈ کے لیے، تھوڑی مدت کے لیے اس دوسرے بندے کی ملکیت میں آنا چاہیے تاکہ آزادی درست ہو جائے۔ ہاں یہ مسائل ہے، اب اس کو عبارت میں پڑھیں گے، تفصیلات بہت زیادہ دیا ہے شہید ثانی نے ہم۔ والخلو عن العوض، اور جو غلام راہ خدا میں کفارے میں آزاد کرنا ہے وہ عوض سے خالی ہونا شرط ہے۔ فلو اعتقہ وشرط علیہ عوضا، اگر مولا نے غلام کو کفارے میں آزاد کیا اور اس پر عوض کی شرط رکھا، مثلا کہا تم اتنا پیسہ مجھے لا کے دے دو، تو لم یقع عن الکفارہ، تو یہ آزادی کفارے سے واقع نہیں ہوگا، یعنی کفارہ شمار نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ دلیل فرما رہے لعدم تمحض القربت، کیونکہ قصد قربت خالص نہیں ہوا ہے۔ تمحض یعنی محض قصد قربت نہیں ہے، کیونکہ پیسہ کمانے کا چکر بھی ہے، مولا نے چکر چلایا ہے کہ اردو میں ایک مثال ہے نا، سانپ بھی مرے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، تو کفارے میں بھی آزاد بھی ہو جائے اور پیسہ بھی مل جائے، یہ تو نہیں ہو جائے گا نا، خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں اس طرح۔
وفی انعتاقہ بذالک نظرون، تو کفارے میں تو آزاد نہیں ہوا، اما اس طریقے سے کرنے سے غلام آزاد ہونے میں نظر ہے، یعنی ویسے آزاد ہوگا یا نہیں ہوگا. تو نظرون کا مطلب یعنی احتمالین ہے، ممکن ہے اس طرح آزاد ہو جائے گا، غلام آزاد ہو جائے گا، ممکن ہے آزاد نہ ہو. وقطع المصنف فی الدروس بوقوعہ، کتاب دروس میں مصنف نے آزادی واقع ہونے کا یقین کیا ہے، یعنی آزاد ہو جائے گا، کفارے کے طور پر آزاد نہیں ہوگا، ویسے ہی آزاد ہوگا. وَكَذَا لَوْ قَالَ لَهُ غَيْرُهُ، اسی طرح کفارہ شمار نہیں ہوگا اگر اس مولا سے دوسرے شخص نے کہا اعتقه عن کفارتک، تم اپنے غلام کو اپنے کفارے میں آزاد کرو، وَلَكَ عَلَيَّ كَذَا، اور تمہارے لیے میں اتنا پیسہ دے دوں گا. تو یہ بھی غلط ہے. ہاں سمجھ میں آیا عبارت؟ دوسرے بندے نے کس طرح کہا تم اپنے غلام کو تمہارے اپنے کفارے میں آزاد کرو، وَلَكَ عَلَيَّ كَذَا، اور تمہارے لیے میرے گردن پر اتنا پیسہ ہوگا، یعنی بعد میں آپ کو 2000 3000 دے دوں گا. تو یہ بھی غلط ہے. اور واعترف المصنف هنا بعدم وقوع العتق مطلقاً، اور یہاں کتاب اللمعہ میں مصنف نے مطلقاً آزاد نہ ہونے کا اعتراف کیا ہے. مطلقاً کا مطلب نہ کفارے میں آزاد ہوگا نہ خود بخود آزاد ہوگا، یہ دونوں، کیونکہ مصنف نے والخلو من العوض کہہ کر عبارت مطلق لایا ہے، تو عوض جب رکھا تو آزاد ہی نہیں ہوگا کسی بھی صورت میں. وقطع المصنف فی الدروس، نہیں اوپر عبارت تو اوپر چلا گیا، نیچے ہے. واعترف المصنف هنا بعدم وقوع العتق مطلقاً، یہاں تک واضح ہو گیا کہ مصنف نے یہاں کتاب اللمعہ میں مطلقاً آزاد نہ ہونے کا یقین کیا ہے. مطلقاً کا مطلب یہ ہے کہ نہ کفارے کے طور پر آزاد ہوگا نہ بندہ خود بخود آزاد ہوگا، آزادی نہیں ملے گی کسی بھی صورت میں. نعم لو امرہ بعتقہ عن العامر بعوض او غیرہ اجزاء. ہاں نعم، شہید ثانی کہہ رہے ہاں ایک صورت میں عوض کے ساتھ آزاد کرنا درست ہوگا کہ اگر کسی اور بندے نے مولا کو حکم دیا، لو امرہ بعتقہ، غلام کو آزاد کرنے کا حکم دیا، عن العامر، عامر کی طرف سے آزاد کرنے کا حکم دیا. عامر کون ہے؟ دوسرا شخص ہے نا. دوسرا شخص نے کہا بھائی آپ اپنے غلام کو میرے کفارے میں آزاد کرو، بعوض او غیرہ، عوض کے مقابلے میں یا کسی اور چیز کے بدلے میں، تو میں آپ کو پیسہ دے دوں گا اور آپ اپنا غلام میرے کفارے میں آزاد کرو، کہے تو اجزاء، یہ کافی ہوگا. والنیت ہنا من الوکیل، اب یہاں پہ نیت کون کرے گا؟ تو کہہ رہے نیت وکیل کی طرف سے ہوگا. اب وکیل کون ہے؟ مولا خود وکیل بن گیا ہے. مولا نے اپنے غلام کو ایک لحظے کے لیے غیر کو بھیج دیا، پھر اس غیر کی طرف سے مولا وکیل بن کے آزاد کر رہا ہے. مسئلہ یہ ہے. ولا بد من الحکم بانتقالہ الی ملک العامر ولو لحظۃ، شہید ثانی فرماتے ہیں ضروری ہے کہ یہ غلام عامر کی ملکیت میں منتقل ہونے کا حکم لگانا چاہیے. یہ غلام ایک لحظے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی کیوں نہ ہو، یہ غلام مولا کی ملکیت سے عامر کی ملکیت کی طرف منتقل ہو چکا ہے. یہ ضروری ہے، اس طرح ہونا چاہیے. کیوں؟ لقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ پیغمبر اکرم کا فرمان ہے لا عتق الا فی ملک، پیغمبر نے فرمایا کوئی بھی آزادی نہیں ہے مگر ملکیت میں آزادی ہے. تو یہ آزادی کس کی طرف سے ہو رہی ہے؟ دوسرے بندے کی طرف سے ہے نا. تو دوسرا بندہ ایک لحظے کے لیے اس غلام کا مالک ہوگا، پھر آزاد کرنا ٹھیک ہے. اگر مالک نہ ہو تو کیسے آزادی؟ لا عتق الا فی ملکن کہا ہے، لا فی الجنس ہے، یعنی کوئی بھی عتق نہیں ہے، کوئی بھی آزادی تحقق نہیں ہوگا مگر انسان پہلے مالک ہونا چاہیے. وفی کونہ ہنا قبل العتق او عند الشروع فیہ او بعد وقوع الصیغۃ ثم یعتق او یکون العتق کاشفا عن ملکہ بالامر او جہون.
اب دیکھو شہید ثانی نے یہاں پہ 3-4 صورتیں بنائی ہے. ایک بات تو یقینی ہو گئی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ غلام ایک سیکنڈ کے لیے، ایک لحظہ یعنی سیکنڈ سے بھی کم، آدھا سیکنڈ فرض کرو، اس عامر کی ملکیت میں آئے گا. یہ تو یقینی ہو گیا. اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ یہ ملکیت میں کب آئے گا؟ آزادی سے پہلے آئے گا ایک صورت، یا عند الشروع فیہ، آزادی شروع ہوتے ہی ملکیت میں آئے گا، یا صیغہ عتق انجام دینے کے بعد ملکیت میں آئے گا، یا پہلے ملکیت میں آیا ہے پھر آزاد ہونے کے بعد وہ سابق جو ملکیت ہے وہ کشف ہوگا. تو کتنی صورتیں بن گئی؟ 3 صورتیں بن گئی ہے. اوجہن کئی صورتیں ہیں. اب ان میں سے بہتر صورت شہید خود بتا رہے ہیں، آپ یہ عبارت کے ساتھ پڑھیں گے. وفی کونہ، یہ خبر مقدم ہے. وفی کونہ اوجہن، جو نیچے ایک لائن 2 لائن کے بعد آ رہا ہے نا، یہ مبتدا مؤخر ہے، جملہ یہاں تک مکمل ہوگا عبارت. وفی کونہ ہنا قبل العتق، کہ یہ آزادی یہاں پہ نہیں، کونہ کی ضمیر انتقال ملکیت آزادی سے پہلے انجام ہوگا ایک. او عند الشروع فیہ، یا آزاد کرنا جب شروع کرے تو ملکیت منتقل ہوگا. یہ 2 صورتیں ہو گئی. او بعد وقوع الصیغۃ، یا صیغہ آزادی واقع ہونے کے بعد اس کی ملکیت میں آ جائے گا. ثم یعتق، پھر وہ آزاد ہو جائے گا. یہ 3 ہو گئے. یہ چوتھی صورت بھی، ہم نے 3 بتایا، غلط ہوئی، 4 صورتیں ہیں. او یکون العتق کاشفا عن ملکہ بالامر، یا اس غلام کا آزاد ہونا پہلے سے حکم کے ساتھ ملکیت میں آنے کو کشف کرے گا. یعنی اس دوسرے بندے نے جب حکم دیا، مولا کو کہا کہ تم میری طرف سے آزاد کرو، اسی وقت اس کی ملکیت میں آ چکا تھا، اور جب آزادی انجام ہو گیا تو اس ملکیت کو کشف کرے گا. کشف کا مطلب پتہ ہے؟ پردہ اٹھائے گا، واضح ہوگا. اوجہن کئی صورتیں ہیں. 4 صورتیں بن گئی نا. شہید فرما رہے ان میں سے بہتر صورت کیا ہے؟ والوجہ انتقالہ بالامر المقترن بالعتق، بہتر وجہ انتقالہ بالامر، یعنی وہ بندہ عامر کے ملکیت میں منتقل ہونا ہے بالامر، حکم کے ساتھ ہی. جب دوسرے بندے نے مولا سے جو ہی کہا تم اپنے غلام کو میری طرف سے آزاد کرو، اسی وقت اس کی ملکیت میں آ جائے گا. المقترن بالعتق، اما وہ امر آزادی کے نزدیک ہوگا. یعنی جو ہی امر کرے گا، مولا نے کہا ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، اوکے کہا، تو جو ہی اوکے کہے گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ غلام عامر کی ملکیت میں آ چکا ہے اور وہ آزاد ہو جائے گا. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.